دونوں ہی خبریں جو آپ ہمیں دے رہے ہیں بریکنگ قسم کی خبریں ہیں، بڑی اہم ہیں۔ پہلے تھوڑا یہ بتائیں کہ آپ اپوزیشن کے ساتھ جو کمیٹی پرائم منسٹر نے بنائی ہے 10 رکنی جس کے آپ ممبر ہیں، اس میں اور چیدہ ممبران کون ہیں؟ اس میں پرویز خٹک صاحب ہیں، اس میں فواد ہے، اس میں خدا شبلی ہے، اس میں اسد عمر ہے۔ جتنی پی ٹی آئی کی ٹاپ لیڈرشپ ہے، ایک میں باہر سے ہوں، 9 آدمی جو ٹاپ لیڈرشپ ہیں، جو ان کی کریم ہے وہ موجود ہے، اور 10واں میں ہوں۔ تو شیخ صاحب یہ آپ اب اپوزیشن کے تو 2 دھڑے بن گئے ہیں۔ ابھی میں اعظم تارڑ صاحب کی سپیچ سن رہا تھا، وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ سینٹ میں بھی ہمیں الگ الگ سے نشان دیے جائیں، الگ الگ سے ہمیں دیکھا جائے کہ ہم یہ جماعت ہیں، ہم یہ الائنس ہیں۔ 5 پارٹیز کا ایک الگ الائنس بن گیا پی ڈی ایم میں۔ تو آپ کی جو یہ 10 رکنی کمیٹی ہے جس میں آپ پی ٹی آئی کے 9 لوگوں کے ساتھ ہیں، اس میں آپ اب پی 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 کو انگیج کریں گے، بلاول زرداری بھٹو کے دھڑے کو اور اے این پی کو انگیج کریں گے، یا آپ پی ایم ایل این اور مولانا کو بھی انگیج کریں گے؟ میرا خیال ہے رمضان کے بعد سیاست جو ہے مجھے ایک نئی شکل اختیار کرنے جا رہی ہے۔ میں حمزہ اور شہباز کی سیاست کو مریم اور نواز کی سیاست سے فاصلے پہ دیکھ رہا ہوں۔ میں یہ ان کی انتہا پسندی اور ان کی مذاکراتی پوزیشن کو ڈیفرنٹ سٹائل میں دیکھ رہا ہوں، اور میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ 2 فضل الرحمان صاحب دیکھیں، اب پارٹیاں ہی 2 ہیں، ایک پیپلز پارٹی، ایک نون، اور ایک آدھی پارٹی فضل الرحمان صاحب کی، اور نون کی بھی آدھے گروپ بنائے۔ نون کے اندر ایک گروپ انتہا پسندی کا ہے جو مریم اور نواز شریف کے ساتھ چل رہا ہے، ایک مائلڈ گروپ ہے، سافٹ، جس نے نیا سافٹ ویئر ہے، جس کا سافٹ ویئر مائلڈ سافٹ ویئر ہے، جس کا جو جوڈو کراٹے پہ یقین نہیں رکھتا اور وہ گفتگو اور مذاکرات پہ یقین رکھتا ہے، وہ حمزہ اور شہباز کا ہے۔ اس کے ساتھ بھی ایم این اے ہیں، نون کے ایم این اے ہیں۔ شیخ صاحب اس کا کیا مطلب ہے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ شہباز شریف صاحب اور حمزہ کی جو سیاست ہوگی وہ زیادہ کوآپریٹو ہوگی، وہ زیادہ بہتر تعاون کریں گے حکومت کے ساتھ، وہ اس نظام کو لے کر چلیں گے، اس کا یہ مطلب ہے؟ تعاون کریں گے یا نہیں کریں گے بات کی بات ہے، وہ زبان استعمال نہیں کریں گے جو نواز شریف اور مریم کر رہی ہے۔ وہ بھی شاید اختلاف کریں، وہ بھی اپوزیشن میں رہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ سرکار میں شامل ہوں گے، لیکن جو گلی ڈنڈا یہ کھیل رہے ہیں دوسرا گروپ، وہ گلی ڈنڈا نہیں کھیلیں گے، وہ شاید بیس بال کھیلیں، بیڈمنٹن کھیلیں اور گڈی کھیلیں۔ شیخ صاحب کچھ لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں، یہ آرگیو کرتے ہیں کہ اگر محترمہ مریم نواز صاحبہ کسی بھی وجہ سے، خرابی صحت کی وجہ سے باہر جانا چاہتی ہیں، کہہ بھی نہیں رہی ہیں کہ میں جانا چاہتی ہوں، لیکن انہیں حکومت کو چاہیے کہ ان کو جانے دیں تاکہ وہ ایک کنارہ کشی اختیار کریں اور سیاست آگے چل سکے، لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کو باہر نہیں میں جانے دوں گا۔ دیکھیں 2 قسم کی رائے ہے، ایک تو رائے یہ ہے جو آپ کہہ رہے ہیں، یہ آپ کی رائے ہے، اور بہت سارے لوگوں کی رائے ہے کہ جان چھڑاؤ، ڈنگ ٹپاؤ، جانے دو، لیکن وہ کہتی ہیں کہ میں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ایز اے انٹیریئر منسٹر ہمیں انہوں نے اپلیکیشن نہیں دی، اس سوال کو زندہ کیا جا رہا ہے کہ وہ باہر جا رہی ہیں۔ جب وہ کہہ رہی ہیں میں جا ہی نہیں رہی، تو اس سوال کو زندہ کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ عمران خان کم از کم یہ غلطی اب دوبارہ نہیں دہرائے گا جو نواز شریف کے ساتھ ہو گئی ہے۔ لیکن رائے ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ رائے یہ شاید نہیں وہ ہے، یہ لیکن اس رائے کا موجودہ حالات میں شاید وہ یہ چاہ رہی ہیں، وہ کہہ رہی ہیں کہ شاید وہ یہ چاہ رہی ہیں کہ آپ لوگ ان کو منائیں، وہ ان کو کہنا نہ پڑے، اگر وہ خود کہیں گی کہ میں بیمار ہوں، باہر جانا چاہتی ہوں، وہ اشارے دے رہی ہیں، وہ چاہتی ہیں کہ حکومت لچک کا مظاہرہ کرے اور انہیں جانے دے، وہ نہیں چاہتی، ان کی سیاست خراب ہوتی ہے کہہ کے کہ میں باہر جانا چاہتی ہوں۔ میں نے تو کل ان کا بیان سنا ہے، آپ اس بات پہ بھی 3 کویسچن کر رہے ہیں، میں نے خود ان کا بیان سنا ہے کہ میں نہیں جاؤں گی، میں نہیں جاؤں گی، میں نہیں جاؤں گی۔ تو نہ جائیں بھی، کون ان کو کہہ رہا جائے؟ ہماری طرف سے تو کوئی نہیں ان کو کہہ رہا کہ جائیں، اور اگر انہوں نے ان کے ذہن میں کوئی ایسا خیال ہے تو کوئی ہماری طرف سے ایسا ارادہ نہیں ہے ان کو باہر بھیجنے کا، نہ ہی ہمارے پاس کوئی درخواست ہے۔ اور اچھی بات یہ ہے کہ اس کو زیادہ بحث اس لیے نہ کیا جائے
کہ وہ خود یہ کہہ رہی ہیں. کل انہوں نے کوئی 6 ٹویٹ کیے ہیں, میں نے تو کوئی ایسی بات نہیں کی, میں نے صرف یہ بات کی ہے, نہ ہمارے پاس کوئی درخواست آئی ہے, نہ ایسی سوچ ہے, نہ وہ خود باہر جانا چاہتی ہیں. میں تو ان کے حق میں بیان دے رہا ہوں کہ وہ نہیں جانا چاہتی. انہوں نے کہا کہ مجھے زبردستی بھی بورڈنگ کارڈ دیں تو میں نہیں جاؤں گی, تو بات ختم ہو گئی. اس میں منسٹری آف انٹیریئر کا کیا شیخ صاحب آپ وزیر داخلہ ہیں, تمام جان چھٹی سو لاکھوں پائے. جی آپ وزیر داخلہ ہیں, لا اینڈ آرڈر امن و امان کے ذمہ دار ہیں, حفاظت کے بھی ذمہ دار ہیں. کچھ عرصہ پہلے مریم نواز صاحبہ نے ایک سے زیادہ دفعہ یہ کہا کہ نواز شریف صاحب اس لیے نہیں آ سکتے پاکستان واپس کہ ان کی زندگی کو خطرہ ہے. کوئی خطرہ نہیں. آج ٹیررسٹ ایکٹیو جج کو مارا کسی نے. دیکھیں پاکستان تو ایسا ہی ملک ہے کہ یہاں میں اسٹامپ لکھ کر تو نہیں دے سکتا کہ کس کی جان کو خطرہ ہے, کس کی جان. ساری اپوزیشن 70 سال کی اپوزیشن ہے. اللہ کو پتا ہے کس کا کس دن ووچر کٹ جائے, اور اللہ کو پتا ہے کہ کس دن جناب علی ادھر سے فائل نکل پڑے. یہ تو اللہ کے کام ہے نا کہ ساری اپوزیشن از راؤنڈ اباؤٹ 70 ایئرز. سو اس میں ضروری نہیں ہے کہ کوئی حملہ ہی ہو تو کچھ ہو سکتا ہے. کچھ بھی میرے ساتھ ہو سکتا ہے, شیخ رشید کے ساتھ کسی وقت بھی ہو سکتا ہے. یہ اللہ کے کام ہے, کیونکہ ہم سارے لوگ اپوزیشن میں یا حکمرانی میں اس عمر پہ پہنچ گئے ہیں جہاں ہمیں کسی نئے خون کی ضرورت ہے. شیخ صاحب دوسری طرف آپ نے نواز شریف صاحب نے اپلیکیشن دی اپنے پاسپورٹ کے رینیول کے لیے, لیکن وہ بھی آپ نے نامنظور کر دی وزارت داخلہ نے. نہیں, ہم اس کو پاکستان آنے کا ایمبیسی میں بھیجی ہے کہ اف ہی وانٹس ٹو کم پاکستان, ہم اس کو 24 گھنٹے میں ٹریولنگ ڈاکومنٹ دیں گے, اور ان کو پی آئی اے کے جہاز پر 24 گھنٹے کے ڈاکومنٹ ٹریول پر پاکستان آنے کے لیے جب وہ چاہیں ان کو اجازت دیں گے. اچھا شیخ صاحب تھوڑا سا اگر سیاست کے دوسری طرف آ جائیں کہ یہ صحیح ہے کہ پی ڈی ایم کے اندر جو پھوٹ پڑی ہے اس پہ حکمران جماعت اور اتحاد جو ہے بڑا خوش ہے, اور آپ لوگ سبھی سمجھتے ہیں کہ اب کوئی چیلنج رہا نہیں ہے. لیکن ایک بڑے ممتاز کالمنسٹ ہیں جو ڈان کے پہلے ایڈیٹر رہے ہیں جناب عباس ناصر صاحب, ان کا ایک دن پہلے پیس چھپایا ڈان اخبار میں کہ پی ڈی ایم کولیپس از نو ریلیف فار پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی. اور اس میں ایک آرگومنٹ وہاں پر یہ بھی ہے, اور لوگ بھی یہ کہہ رہے ہیں, صرف انہوں نے نہیں کہا, کہ یہ جو دھڑے بنیں گے جہاں یعنی جو ماڈریٹنگ انفلوئنس تھا پی 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 کا یا اے این پی کا پی ڈی ایم پہ, وہ اب ختم ہو گیا. اب وہ میانہ روی وہاں سے ختم ہو جائے گی, اور پی ایم ایل این اور مولانا اور جو اور چند جماعتیں ہیں پی کے میپ وغیرہ, یہ مل کے ایک زیادہ مؤثر اپوزیشن جو ہے وہ آپ کی حکومت کے خلاف کھڑی ہو جائے گی. میں نہیں مانتا. ٹینٹ فش ہو گیا کام, ٹھس ٹائر پنچر ہو گئے, ان کے فرنٹ لائن کے ٹائر پنچر ہو گئے. پیچھے ٹائروں پہ کتنا کھچائی کریں گے. دیکھیں اس ملک میں جب اتحاد بنتا ہے نا تو اس کا بڑا ایک شمشمہ ہوتا ہے. 11 جماعتوں کی آئی جی آئی بن گئی جی, 11 جماعتوں کی فلاں بن گئی جی. اور یہ تو تھی 11 جماعتیں تھی, 2.5 جماعتیں, اس 2.5 جماعتوں میں بھی 1.5 ہو گئی ہیں. سو میرے خیال میں جو قابل احترام رائٹر صاحب نے لکھا ہے, میں اس تحریک کو اب چلتے ہوئے نہیں دیکھتا. کوئی اور مذہبی گروپ یا مذہبی تحریک چلے تو میں کہہ نہیں سکتا, لیکن ان کی کہانی میرے نزدیک ختم ہو گئی ہے. اگر یہ جو ریلی لاہور کے جلسے کے بعد ہی ختم ہو گئی تھی, جب میں نے لاہور کا جلسہ دیکھا اسی رات میں نے کہہ دیا تھا کہ یہ کوئی اتنا امپریسو جلسہ نہیں ہے اور اس کے نتیجے اچھے نہیں نکلیں گے. پنجاب کی ایک سیاسی جماعت, مذہبی سیاسی جماعت, فرانس کے ایمبیسڈر کو نکالنے کے لیے شاید دوبارہ اسلام آباد کا رخ کرے. وہ کہتے ہیں کہ ہم سے وعدہ کیا گیا تھا کہ فرانس کے ایمبیسڈر کو واپس بھیجا جائے گا. اب آپ وزیر داخلہ ہیں, کیا کریں گے؟ ہم نے ان سے وعدہ کیا تھا اور کیا ہے کہ اسمبلی میں ہم یہ لے کے جائیں گے ان کی قرارداد. آج کل پرسوں اس پہ سوچ رہے ہیں, انشاءاللہ 20 تاریخ سے پہلے قومی اسمبلی میں ایک قرارداد لے کر جائیں گے, اور وہ قرارداد جو ہوگی جو ان کی تسلی کے لیے بھی ہوگی اور ملک کے مفادات کی بھی غمازی کرے گی اور ناموس رسالت کی بھی حفاظت کرے گی. ایک ایسا مسودہ لے کے جائیں گے 20 تاریخ سے پہلے. ویسے تو روزے ہیں اور یہ عید تک جو ہے
میرا 8واں 10واں روزہ ہوگا 20 تاریخ کو، انشاءاللہ تعالی یہ لے کے جائیں گے یہ قرارداد۔ تو قرارداد اگر لے کر جائیں گے تو ان کی تسلی تشفی وہاں سے ہو جائے گی، ان سے نیگوشیٹ کر سکیں گے، ان کو روک لیں گے اسلام آباد آنے سے؟ چونکہ خود ہی آپ نے کہا کوئی نئی اپوزیشن نہ پیدا ہو جائے مذہبی قسم کی۔ کوشش تو کریں گے، آگے بھی انہوں نے مہربانی کی ہے، پہلے ان کی تاریخیں کچھ اور تھی۔ کوشش پوری کریں گے کہ ایک ایسا راستہ نکالا جائے جہاں ناموس رسالت کی بھی حفاظت ہو، ان کی بات بھی رہ جائے اور ملک کے مفادات بھی وہ اس کو نقصان ذک نہ پہنچے۔ ایک ایسی قرارداد پہ ہم کام کر رہے ہیں آلریڈی۔ اچھا شیخ صاحب، اب جب کہ آپ مطمئن ہیں اور آپ کے تمام اتحادی بھی مطمئن ہیں کہ اپوزیشن کا الائنس جو ہے اس میں انتشار کا شکار ہو گیا، اس وقت ایک چیلنج نہیں ہے، تو پھر کیا سب سے بڑا چیلنج آپ کی حکومت کے لیے اس وقت ہے؟ ایک ہی چیلنج ہے، مہنگائی۔ وہ عمران خان انشاءاللہ اس سال قابو کرے گا، ہمیں کوئی ہمارے پہ اور داغ دھبا یا کوئی ڈینٹ یا پینٹ نہیں پڑا ہوا۔ 5-6 چیزیں ہیں، چینی ہے، بیسن ہے، گھی ہے، آٹا ہے، ان سب چیزوں کو ہم نے عوام کی دسترس میں کرنا ہے، اور اس دسترس میں کرنے کے لیے عمران خان خود باہر نکلا ہوا ہے اور پوری کوشش کر رہا ہے کہ اس کو بہتر کیا جائے۔